أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نور من نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلات حل فرمائے۔ جنت کیسے ملے گی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول کی اطاعت سے ملے گی، اللہ کی رسول کی محبت سے، ان کے پیاروں کی محبت سے ملے گی۔ عشق رسول میں رونے سے، اللہ کی رسول کی اطاعت کرنے سے جنت ملے گی اور جنت والا بھی ملے گا۔ ابھی ہم سن رہے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف الہی، تلاوت قرآن، امت کی فکر میں رونا اور دعائیں مانگنا۔ اب سن رہے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف الہی میں رونا، عشق رسول میں رونا، تلاوت قرآن میں، نماز کی حالت میں، نماز پڑھتے ہوئے قرأت میں رونا۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں سے ساری بڑی بڑی چیزوں کو فتح کیا ہے، کیسر و کسریٰ بھی فتح ہوئے ہے، آپ عرب و عجم سے وفود آتے ہیں، تو آپ جو ہے ایک نیا جبہ بنا لیں، اور جو پرانا ہے جس میں 12 پیبند لگے ہیں اس کی جگہ دوسرا بدل لیں، اور صبح شام اچھا کھانا بھی کھائیں، مہمانوں کو بھی کھلائیں۔ مگر یہ کہنے کی کسی کی ضرورت نہیں ہو سکی، تو حضرت امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کیا اور وکیل بنایا، تو آپ نے فرمایا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور فاروق اعظم رونے لگے، اور پھر کہا امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ آپ ہی بتائیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گندم کے آٹے کی روٹی سے پیٹ بھرا ہے؟ کبھی وہ نرم بستر پر سوئے ہیں؟ آپ نے کبھی اچھا لباس پہنا ہے؟ تو حضرت امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
نہیں. تو پھر آپ نے فرمایا بس تو میں اپنے دونوں آقا و ساتھی کے نقش قدم پر چلتا ہوں اور یہ ہرگز نہیں کروں گا. پھر بعد میں واپس رونے لگے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تشریف لے گئے تو ان کے لیے ایسا کھانا تیار کیا گیا اس جیسا انہوں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، اور فرمایا یہ ہمارے لیے ہے، ان فقراء مسلم کے لیے جو وفات پا گئے ان کے لیے کیا تھا؟ تو کہا جو کی روٹی، کھجوریں، اور جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہ کھا سکے. حضرت عمرو بن ولید فرماتے ہیں کہ یہ کہنا تھا اور رو پڑے. پھر فرمایا ان کے لیے جنت ہے اور جنت میں سب کچھ ہے، اور ہمارا حصہ دنیا میں نہیں جنت میں ہے، اور ہمیں جنت میں حصہ مانگنا چاہیے. ضرورت دنیا کی جو ہے وہ ضرورت کی ضرورت پوری کرنی چاہیے. حضرت زید بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات پہرا دے رہے تھے کہ ایک گھر میں چراغ جلتا نظر آیا. چراغ جلتے ہوئے نظر آیا. آپ ان کی طرف توجہ کیے، یعنی ان کی طرف دھیان دیا تو وہاں ایک بڑھیا اپنا اون کاتے ہوئی ہے. یہ اشعار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گنگنا رہی تھی، اور میں یہ اس طرح کا ایک اشعار پڑھا: وہ بھلے لوگ ہیں جو دروز بھیجتے ہیں، وہ بھلے لوگ ہیں جو درود بھیجتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، اور وہ راتوں کو عبادت کرنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے ہیں، اور اللہ کے محبوب کی محبت میں رونے والے ہیں. پھر کہتی ہے کاش میں جان لیتی کہ مجھے اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کوئی ایک گھر میں جمع کرے گا، یعنی ایک محل میں رہنے کی اجازت ہوگی. یہ سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور برابر روتے رہے اور صبح تک ہو گئی. پھر بڑھیا کے دروازے پر دستک دی اور بڑھیا نے کہا کون؟ آپ نے فرمایا عمر. اس نے کہا مجھے عمر سے کیا واسطہ، اس کو ایسے وقت میں کون سی چیز لائی؟ پھر دروازہ کھولا، اندر تشریف لے گئے اور پھر سے وہ شعر سنے. جب وہ آخری شعر پر پہنچی، کیا اللہ ایک گھر میں ہمیں جمع کرے گا، تو یہ سن کر پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. پھر آپ نے فرمایا اے مائی اس اشعار میں مجھے بھی شامل کر لے. سبحان اللہ. حضرت عبید بن عمر کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی اور سورہ یوسف کی جب یہ آیت پہنچے وَيَزْعَيْنَهُ مِنَ تو رونے لگے اور خوف الہی سے رکتے رکتے رکو کر دیا.
حضرت عبداللہ بن شداد بن حاد فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز میں آخری میں صف میں تھا، مگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آیت انما اشکو پر پہنچے تو آواز رک گئی اور ہچکیاں بن گئی اور رونے لگے۔ حضرت حشام بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلہ یہ آیت پر پڑھتے پڑھتے کھٹ جاتا تھا، یعنی روتے روتے گر پڑتے تھے۔ پھر اپنے گھر لوگ اٹھا کے لے جاتے تھے اور ان کو مریض خیال کر کے عیادت کرتے اور پھر شفا ہو جاتی۔ حضرت خودی سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز نکلے، آپ کے ساتھ عبداللہ بن مسعود تھے۔ ایک گھر میں روشنی دیکھی، اس گھر میں داخل ہوئے، وہاں ایک بوڑھا، اس کے سامنے شراب تھی اور گانے والی باندی گانا گا رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اس رات میں برا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا، ایک ایسے بوڑھے سے جو اپنی موت کا منتظر ہے۔ اس نے سر اٹھایا اور کہا بے شک اے امیر المومنین، لیکن جو کچھ آپ نے کہا وہ اس سے کہیں زیادہ برا ہے۔ آپ نے تجسس کیا اور منع کیا گیا اور آپ بغیر اجازت گھر میں داخل ہوئے، یہ بھی منع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو نے سچ کہا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کپڑا دانت سے پکڑ کر روتے ہوئے واپس چلے گئے اور کہہ رہے تھے کہ اے عمر، تجھے تیری ماں گم کرے اگر تیرا رب تیری مغفرت نہ کرے۔ اس کے بعد وہ بوڑھا عرصہ تک خوف الہی کی وجہ سے روتا رہا، مجلس میں نہ آیا۔ ایک روز چھپا ہوا آخری صف میں بیٹھا تھا، حضرت عمر نے اس سے بلایا، وہ ڈرتا ہوا آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا تمہارے کان میرے قریب کرو۔ اس نے کان آپ کے منہ کے قریب کر دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول بنا کے بھیجا، میں نے آپ کا یہ فعل آج تک کسی کو نہیں بتایا اور نہ ہی ابن مسعود نے بتایا ہے جو میرے ساتھ تھے۔ اس بوڑھے نے کہا آپ بھی اپنا کان قریب کر دیں۔ آپ نے کان قریب کیا تو اس نے کہا خدا کی قسم میں نے بھی وہ کام دوبارہ نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر زور سے رونے لگے اور کہا اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ تھا خوف الہی اور ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کی ہمدردی اللہ کے قریب لوگ کرتے تھے۔ کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر حج میں تھے کہ ایک شخص آیا اور رو دیا۔ آپ فرمایا کیوں رو رہا ہے؟ اگر تم قرض دار ہو تو میں تمہاری مدد کر دوں، اگر تجھے کسی کا خوف ہو تو میں امن دوں۔ اس نے کہا نہیں، بلکہ میں نے شراب پی تھی۔ اس پر ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کوڑے لگائے، میرا سر منڈوایا اور میرا چہرہ کالا کیا اور لوگوں میں پھرایا اور اعلان کیا اس کے ساتھ نہ کوئی بیٹھے اور نہ کوئی کھائے نہ کوئی رشتہ رکھے۔ اس اعلان کے بعد میرے دل میں 3 باتیں آئی، یہ کہ ابو موسیٰ کو قتل کر دوں یا میں آپ کے پاس آ جاؤں، آپ مجھے شام منتقل کر دیں یا دشمنوں سے مل جاؤں، ان کے ساتھ کھاؤں پیوں۔ یہ سن کر فاروق اعظم رو دیے۔
اور آنسو جاری ہو گئے، اور ایک خط ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھا کہ مجھے فلاں ابن فلاں نے اس طرح بیان کیا ہے، خدا کی قسم اگر تم نے دوبارہ ایسا کیا تو میں تمہارا چہرہ کالا کر کے لوگوں میں پھراؤں گا۔ اب اگر تم میری بات کو حق جانتے ہو تو اپنے ارادے سے باز آ جاؤ اور لوگوں کو حکم دو کہ اس کے ساتھ کھائے پیے اور بیٹھے، اور پھر فرمایا اگر اس نے توبہ کر لی ہے، اس کی گواہی بھی ہے، تو پھر اسے قبول کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جب ان کے پاس حضرت نعمان بن بشیر کی وفات کی خبر آئی تو انہوں نے اپنا ہاتھ سر پر رکھا اور رونا شروع کر دیا۔ ساتھی تھے آپ کے، ہمدرد تھے ایک دوسرے کے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں توفیق عطا فرمائے اور عشق عطا فرمائے، خوف الہی میں رونا نصیب فرمائے۔ درشی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وشید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فضائل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ پارہ نمبر 17 میں، پارہ نمبر 15 میں، شاید غم کے مارے آپ ان کے پیچھے اگر یہ اس مضمون قرآن پر ایمان لائے اپنی جان ہی دے دو گے۔ انہیں سرکار کے بارے میں فرمایا کہ اتنی امت کی فکر کرتے ہو تو کیا اپنی جان ہی دے دو گے۔ پارہ نمبر 15 میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت سب کے لیے عام تھی، اور کیوں نہ عام ہوتی جبکہ آپ رحمت للعالمین تھے۔ پارہ نمبر 17 میں رحمت بنا کے آپ کو اللہ نے بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت سے سخت مصیبت پہنچنے پر بھی ان لوگوں کے لیے دعائیں خیر فرماتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے سردار اور دوسرے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کا مذاق اڑا دیا، تالیاں پیٹی، مذاق اور مسخرہ پر ہی اتفاق نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے گئے کہ خون میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتی رنگین ہو گئی۔ جب ان شریروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اطمینان نہ ہوا تو جنگل کی جگہ تشریف فرما ہوئے بچوں کو لگا دیا۔ یہاں تک کہ حضرت زید فرماتے ہیں لوگ پتھر برساتے تھے، آپ دعائیں دیتے تھے، اور ایک جگہ چلتے چلتے آقا رک گئے، بیٹھ گئے۔ حضرت زید فرماتے ہیں بے ہوشی کی عالم چھا گئی، لوگوں کے سامنے میں نے ہاتھ جوڑے منتیں کی اور قریب جنگل کی طرف چلے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک فرشتہ نازل ہوا
اور فرشتے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں تو 2 پہاڑ کو پلا دوں، یہ سب ساری قوم تباہ ہو جائے، دب جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر وہ فرشتہ چلا گیا، پھر دوسرا فرشتہ آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں تو اتنا مین برسا دوں کہ یہ سب تباہ ہو جائے، ان کے کام کاج کاروبار ختم ہو جائے۔ آپ نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے اللہ سے دعا مانگی اور کہا کہ پروردگار اے میرے رب، میرے اللہ، میں امید رکھتا ہوں اگر یہ مسلمان نہ ہوئے تو کم سے کم ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا کر جو کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ طائف والوں نے آپ کی بہت قدر بھی کی اور کلمہ بھی پڑھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے، آپ مشرکین کے لیے بد دعا فرمائیے، اللہ اس پہ لعنت کرے، لعنت بھیجے۔ تو آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ میں لعنت کے لیے نہیں آیا، میں رحمت کے لیے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اور ماں فاطمہ خاتون جنت نے بھی پوچھا، 2 روایت سنی ہے، پڑھی بھی ہے۔ ماں فاطمہ نے کہا بابا جان زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہے جو آپ کبھی بھولے نہ ہو؟ یہی سوال، اس طرح کا ہی سوال ہماری آپ کی ماں امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی ایسا بھی واقعہ ہے جو آپ کبھی بھولے نہ ہو، دل سے چوٹ ابھی گئی نہ ہو؟ آپ نے فرمایا دونوں سے ہاں، ایسے کئی واقعات ہیں مگر بہت سے واقعات کو بھول بھی گیا ہوں، مگر طائف کا واقعہ آج بھی مجھے یاد آتا ہے تو اکثر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور وہ اس قدر دردناک تھا، وہ ایسا منظر تھا کہ میں آج تک اس کو اور یہ کہہ کر آپ رو دیے۔ ایسے پیارے آقا، سونے آقا ہمیں ملے ہیں اور ہم پھر ان کی قدر نہ کریں۔ خاص اکثر جوان بچے ہو، بوڑھے کو بھی کہتا ہوں قدر نہ کرے، نماز نہ پڑھیں، سر پہ ٹوپی یا عمامہ نہ رکھیں۔ جوان ماں بہن بیٹیوں سے بھی کہوں گا ایسے آقا ملے، ایسی امات کی ماں ملی جنہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے، آپ سے وعدہ کیا ہے کہ امت کی تمام ماں بہن بیٹیوں کو لیے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وعدہ کیا ہے، آپ کے اہل بیت، آپ کے خلفاء، آپ کے صحابہ نے بھی وعدہ کیا ہے، اور پھر ہم ان کا کہنا نہ مانے تو شاید افسوس ہے۔ سورہ فتح کے آخر میں ارشاد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں اور آپ سے اور آپس میں مہربان ہے۔ اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا، کبھی
رکوع کرتے ہوں گے، کبھی سجدے میں ہوں گے، اور اللہ کے فضل اور اس کی رضا کی جستجو میں لگے ہوں گے۔ ان کے آثار سجدے کی تاثیر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہوں گے۔ ان کے اوصاف توریت میں، انجیل میں ان کے وصف ہے، جیسی کھیتی اس نے اپنی باریک کوپلی نکالی، پھر اس کو قوی کیا، پھر وہ موٹی ہوئی، اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، کسانوں کو بھی معلوم ہونے لگی، تاکہ ان سے کافروں کو جلا دے۔ ان صحابہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیا، اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ اور اجر عظیم کیا ہے؟ ایک عالی شان جنت۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وشید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنے غلام سے فرمایا، جاؤ سنو کیا بات ہے۔ اور پھر فرمایا، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور بڑی مشکل سے لوگوں کو سنبھالا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس کا اتنا رنج و صدمہ ہوا کہ بعض صحابہ کو تو یہ وسوسہ بھی آنے لگا کہ اب کیا ہوگا، اسلام میں جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں، میں بھی ان لوگوں میں تھا۔ ایک دن مدینے کی حویلی میں بیٹھا ہوا تھا، اور ابو بکر کی بیعت بھی ہو چکی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے، لیکن شدت غم کی وجہ سے مجھے ان کے گزرنے کا بالکل پتہ نہ چلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا، اے خلیفۃ رسول اللہ، کیا آپ کو ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا اور میں نے انہیں سلام کیا، لیکن انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ اتنے سرکار کی محبت میں ٹوٹے ہوئے تھے، عشق میں بے ہوش بے خیال تھے کہ خیال نہیں رہتا تھا کبھی کبھی کون کہاں سے گزرا، کس نے سلام کیا، بس اسی مستی اور اسی غم میں ہمیشہ رہتے۔ یار غار کے صدمے کی ایک جھلک۔ حضرت عبد الرحمن سید بن یارحبور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے سر پر کپڑا ڈالا ہوا تھا اور بہت غمگین تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، کیا بات ہے، بڑے غمگین نظر آ رہے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے وہ زبردست غم پیش آیا ہے جو آپ کو نہیں آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہارے خیال میں کوئی آدمی ایسا ہے جس سے
مجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہو. اور یوں کہہ کر دونوں ہستیاں عشق رسول میں رونے لگی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہو چکا تھا اور ان کا جنازہ ہمارے گھروں میں رکھا ہوا تھا. ہم سب ازواج مطہرات جمع تھی اور رو رہی تھی اور اس رات ہم بالکل نہ سوئی تھی. ہم آپ کو چارپائی پر دیکھ کر خود کو تسلی دے رہی تھی. اتنے میں آخر میں سب رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا اور قبر میں مٹی ڈالنے کے لیے ہم نے پھاوڑے کی آواز سنی تو ہماری چیخیں نکل گئی. اور جب ہماری یہ آواز نکلی تو مسجد والوں کی بھی اور سارے پھر مدینے والوں کی آواز چیخ اٹھی اور اس چیخ پکار سے سارا مدینہ گونج اٹھا. اس کے بعد میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان دی. جب انہوں نے اذان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو زور زور سے رونے لگے اور گر پڑے. انہوں نے ہم سب کا غم اور بڑھا دیا. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو سنبھالا اور صبر کی تلقین کی. حضرت ابو زبیب حضلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ آیا تو میں نے دیکھا کہ مدینے والے اونچی آواز سے ایسے زور زور سے رو رہے تھے کہ سارے حاجی احرام کی حالت میں زور سے لبیک کہہ رہے ہو. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج رات وصال ہو گئے. اس کی وجہ سے آج سارا مدینہ رو رہا ہے. حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس کے علاقے حضرت عطا بن اسید مکہ والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہوئی تو مسجد حرم میں بیٹھے ہوئے سارے مسلمان زور زور سے رونے لگے اور شدت غم کی وجہ سے حضرت عطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے باہر ایک گھاٹی میں چلے آئے تاکہ تنہائی میں بیٹھ کر روتے رہے. حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضرت عطاب کو کہا کہ تنہائی چھوڑو اور کھڑے ہو اور لوگوں سے بات کرو. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اب کسی سے بات کرنے کا جی نہیں چاہتا. آپ نے فرمایا نہیں چلے آپ بھی بات کریں میں بھی بات کر رہا ہوں اور لوگوں کو سنبھالیں. پھر حضرت سہیل نے کچھ کلام کیا پھر انہوں نے بھی کچھ ہمت کی.
درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد نور انوار وسر سارے وسلم صلی اللہ علیہ محمد. حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کبھی حضرت فاطمہ خاتون جنت کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. صرف تھوڑا سا کبھی کوئی بحث سے مسکراتی تھی جسے چہرے کے جانب ذرا تھوڑا سا چہرہ جسے لمبا ہو جاتا چہرہ جسے کھل جاتا مگر کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ تمہیں اور مجھے ہدایت دے اور عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نواز دے. درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی کل وقت حین. اگر رحمت کائنات نہ ہوتے تو حضرت آدم علیہ السلام اور ساری کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک صاف سرملی آنکھیں اور ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے. اللہ کا حضور کو خوش کرنے پر وعدہ اور واقعات. عیسیٰ علیہ السلام اور شان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت آدم علیہ السلام کے شانوں پر نام محمد. ساری دنیا کی چابیاں محبوب خدا کے ہاتھ میں. میرے مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرے مالک نے ساری کائنات کی چابیاں میرے حوالے کی ہیں. میرے مالک کا ہاتھ میرے سینے مبارک پر ہے.